اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں دو اعمال کو ذکر کرنا ہے. پہلا عمل جس کا تعلق ہے بے اولادی کے حوالے سے. جن بہنوں کے ہاں بیٹیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام کے اس وظیفے پر عمل کریں کہ جو شخص امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اقدس میں آ کر شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد بے اولادی کی شکایت کی تو امام علیہ السلام انہیں دیکھ کر مسکرائے، اور مسکراؤ کر امام رضا علیہ السلام نے جو انہیں وظیفہ تعلیم فرمایا وہ بیان کرنا ہے. اور دوسرا عمل جس کا تعلق ہے 20ویں شب شعبان کی نماز، اس کا طریقہ، اس کی فضیلت کے حوالے سے. آئیے ویڈیو کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، سرکار رضا علیہ السلام کے صدقے میں تمام بے اولاد بہنوں کو، بیٹیوں کو اولاد صالح عطا فرما. امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی گودیوں کو، جھولیوں کو آباد اور شاد فرما. خداوندہ انہیں وارث، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور نور عطا فرما. اور جو صاحب اولاد ہیں پروردگار سرکار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. آمین یا رب العالمین. آپ تمام مومنات سے عرض ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب فرما دیجئے. آئیے سب سے پہلے بے اولادی کا وظیفہ آپ کی خدمت مبارک میں عرض کرتے ہیں. علی بن محمد نصیری کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمود کی بیٹی سے شادی کی، کیونکہ یہ جعفر بن محمود کی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے. شادی کرنے کے بعد کافی عرصہ ہو گیا، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، زیارت کریں. اور جب یہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گئے، شرف زیارت حاصل کیا، اور زیارت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آرزو کو، خواہش کو جو بے اولادی کی تھی وہ بارگاہ رضا علیہ السلام میں عرض کی. تو امام رضا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر مسکرائے. مولا فرمایا کہ ایسی انگوٹھی کہ جس کا نگین فیروز ہو اس پر لکھو. یعنی یہاں سے امام رضا علیہ السلام نے علی بن محمد نصیری کو بے اولادی کا وظیفہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ ایسی انگوٹھی لو کہ جس کا نگ پتھر جو ہے وہ فیروزے کا ہو. مولا نے فرمایا اس پر لکھنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس پر لکھو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آپ مومنین بھی، مومنات بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. فیروزے کا اصلی پتھر لیں، آپ چاہے نیشا پور سے لیں، مشہد سے لیں، قم سے لیں، نجف سے لیں، کربلا سے لیں، کہیں سے بھی لیں، اصلی پتھر ہو، اور اسی پر یہ مختصر سا آیہ مبارکہ کا مبارک حصہ ہے جو امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. اس کو لکھوا کر، نقش کرا کر آپ پہنیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد صالح عطا فرمائے گا. تو صاحبان ایمان، 20ویں شب شعبان کی نماز سرکار ختمی مرتبت حضرت آقا دو جہاں رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب میں 4 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے. نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 20ویں شعبان کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمد کو 1 مرتبہ پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اور سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کو پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں. اسی طریقے سے یہ 4 رکعت نماز تمام کریں. اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے نبی برحق مبعوث کیا، بنا کر بھیجا، کہ جو بندہ، جو کنیز یہ نماز اس شب میں پڑھے گا وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ خواب میں اپنے مقام جنت کو نہ دیکھ لے. یعنی جنت میں جو اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا فرمائے گا، جگہ عطا فرمائے گا، اس کو وہ مرنے سے پہلے دیکھے گا.
اور خداوند کریم اس بندے کو، اس کنیز کو کرام بررہ، جو اللہ کے مبرر، جو اللہ کے نیک صالح بندے ہوں گے، انہی کے ساتھ خداوند عالم انہیں محشور فرمائے گا۔ دعا ہے پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔